کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ باقی دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن تو کہتا جی 0.6% ہے، باقی تو مجھے لگتا ہے کہ مور اور لیس یہ دھاندلی کے الزامات کے باوجود پارٹیز آگے بڑھ گئی ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کل جب 25 کا کہا تو خان صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو لوگ باہر نکلے ہیں، اور یہ خان صاحب کا کریڈٹ ہے، آپ اسے نہیں لے سکتے کہ آپ 2-2.5 سال پہلے آپ کو یاد ہو تو ایک ویڈیو آئی تھی یوٹیوب پہ کہ اگر ہمیں پولیس ہمارے ساتھ یہ کرے گی تو ہم تبدیلی کیسے لے کے آئیں گے. مگر آج وہی کراؤڈ جو ہے جس کو آپ برگر کراؤڈ کہتے تھے وہی سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے. وہ آپ کو کراچی کی سڑکوں پر نظر آ رہا ہے, وہ آپ کو لاہور کی سڑکوں پر نظر آ رہا ہے. تو وہ کراؤڈ اور خود نکلا ہوا ہے. خان صاحب اس وقت ہاسپٹل میں, وہ کراؤڈ خود نکلا ہوا ہے. تو خان صاحب نے یہ بات کنسیڈ کرتے ہوئے کہ میاں صاحب جیت گئے ہیں, کل صرف 25 سیٹوں کا کہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا لارجر مطلب سمجھے میرا بھائی, اگر ان 25 میں سے 2, 4, 5 پہ دھاندلی ثابت ہو گئی تو باقی کے الیکشن کا کیا بنے گا؟ لیکن آج ایک ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے چوہے صاحب کی پروونشل اسمبلی کی, چوہے صاحب اور وہ الٹا ہو گیا, الٹا ہو گیا, تحریک انصاف جیت گئی, چودھری صاحب ہار گئے. تو ابھی اور کا ہوتا ہے اگر 24-25 کا, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو مارجن ہے جب آپ دیکھیں گے تو مارجن سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنی کلوز کال تھی اور پہلے کون جیتتا نظر آ رہا تھا, بعد میں کون جیت گیا. جہانگیر ترین صاحب کی سیٹ پر آپ کو شاید معاملہ نظر آیا, حامد خان صاحب, سعد رفیق صاحب والی سیٹ پر معاملہ نظر آیا, خان صاحب کی اپنی سیٹ پر ہوا ہے. یہ تو دھاندلی کی فوٹیجز ہیں جو ہم جگہ بار بار دکھا رہے ہیں, اگر ہم دکھا پائیں ان کو. لیکن دوسری طرف جو احتجاج ہو رہا ہے رؤوف صاحب, احتجاج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ زیادہ پازیٹیو سائن کہ یہ لوگ آ گئے ہیں, فائنلی یہ لوگ آ گئے ہیں باہر اپنا ووٹ کی امپورٹنس. کاشف, یہ فوٹیج سر اگر میں دوبارہ غور سے دیکھ سکوں, یہ فوٹیج بہت سی ہے, دیکھیں یہ رینڈم فوٹیج ہمارے پاس ہے, یہ شاید کراچی کی ہوگی, بہت جگہ پہ ہمارے پاس انٹیریئر سندھ کی فوٹیجز ہیں, ہمارے پاس نارووال کی وہ فوٹیج ہے جس پر بہت سے لوگ ناراض ہو گئے. لیکن بیلٹ پیپر اگر سڑک پر ہے وہ کہتے ہیں آپ نے ہم پر تنقید کی, بھائی بیلٹ پیپر ہے. وہ رینجر کی فوٹیج دکھائی لاہور کے کھاتے میں, بعد میں پتہ چلا اس کا علاج بڑا لازمی ہے, میں بتاؤں, کیونکہ آپ اور میں, یہ ملتان کی فوٹیج ہے, اس لیے کہ ہم یہ فوٹیجز اس کانٹیکسٹ میں دکھا پائیں, کیونکہ آپ اور میں دیکھ چکے کہ 10 ملین سے اوپر ووٹر خان صاحب کا ہے, اور وہ زیادہ تر نیا ووٹر ہے. اگر 62% پہ ٹرن آؤٹ گیا تو اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر 25 حلقوں پہ ریکاؤنٹنگ ہے تو وہ ضرور ہونی چاہیے. کاشف, اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے. ایک تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ ان الیکشنز کو انجینئر کیا گیا ہے, اور چودھری نثار علی خان کا جو میرا خیال ہے کنسٹیٹوئنسی کا جو ریزلٹ آیا ہے, اور جس طرح کے ہاتھ سے ٹیمپرنگ کی ہے پریزیڈنٹ نے, ان کے آفیسرز نے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو دعوے ہیں وہ جو سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں ان میں کسی حد تک یہ حقیقت ہے, نمبر 1. اور جو ہم بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب 11 بجے آپ نے ایک وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا اور وزیر اعظم بھی بنا دیا, تو بیوروکریسی نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی دفعہ ہم نے اپنے ملک کے نئے رولرز ہیں, نئے ماسٹرز ہیں, ہم نے ان کا ساتھ دینا. اگین میں چودھری نثار والی کنسٹیٹوئنسی کا ریفرنس دوں گا, اس کے اٹھا کے ڈاکومنٹس ہیں کہ اس سے میسو ریگن جس طرح کے ہاتھوں سے انہوں نے فگر چینج کیے. اصل جو ہماری بات ہے جس میں ہمارا میڈیا نہیں فوکس کر رہا ہوں, میں 3-4 شوز میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ بلیم نواز شریف, MQM, عمران خان, پیپلز پارٹی. 3 لوگ ہیں جن سے کسی نے سوالات نہیں پوچھے. یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو نواز لیگ نے نہیں کی, میں سمجھتا ہوں عمران نے نہیں کی, MQM پیپلز پارٹی نے نہیں کی, پھر الیکشن کمیشن نے کی ہے, آپ کی جوڈیشری نے کی ہے. سر ایک منٹ, آپ کی جوڈیشری ریٹرننگ افسر کس کے کنٹرول میں ہے؟ آپ ایک ایجوکیشن منسٹری کے ایک چھوٹے سے ٹیچر ہیں یا آپ کوئی پٹواری شٹواری ہیں؟ میں اپنے علاقے کا جاگیردار ہوں, میں اپنے علاقے کا کھڑ پہنچ ہوں, جو پاور ایک لگا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ معاملہ اس کا نہیں ہے کہ اس پہ پریشر ہوتا ہے, معاملہ اس کا ہے کہ انہیں بھرتی کس نے کرایا ہوا ہے, سیاسی جماعتوں نے بھرتی کرایا ہوا ہے, اس کا پریشر زیادہ ہے. لیکن غریب آدمی ان کے سامنے کھڑا ہے, ہم اور آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, ان کے پاس میڈیا کون کھڑا ہوگا؟ مجھے ایکسپلین کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, ریٹرننگ آفیسرز کی پاور آپ نے پڑھی, آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پاورز پڑھی. آج یہ قمر دلشاد کہہ رہے تھے ایک ہمارے ٹی وی شو میں صبح دنیا میں, انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی زیادہ پاورز ہیں ان کے پاس اگر یہ استعمال کرنا چاہیں. آپ ریٹرننگ آفیسر کسی کو موقع پہ سزا دے سکتا ہے, وہ کالدم قرار دے سکتا ہے. آپ نے کتنے یہاں پہ ریٹرننگ آفیسرز کو دے کے سزائیں دی ہوں؟ ایک مجھے بتا دیں کسی کو پنش کیا. وحیدہ شاہ والا انسیڈنٹ یار وہ پرانا ہو گیا نا. میں آپ کو ایک ریٹرننگ افسر کی بات بتا سکتا ہوں جن کے بارے میں میں جانتا ہوں, جن کا خیال ہے کہ ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم ٹی وی پہ نہیں آ سکتے. کیونکہ کیمرے پہ آ گیا صافی صاحب, کیمرے پہ نہ آتا تو کون وحیدہ شاہ اور کیڑا سزا ہے؟ اس میں دیکھیں رؤوف صاحب, آپ اگر دیکھیں سر بات سننے کو تیار, بات رؤوف صاحب بالکل because I am propagating a very unpopular cause. I understand it. It's a very tough کہ آپ unpopular بات کو آگے لے کے چلیں, because ہر کوئی یہاں جوڈیشری کو اپریشیٹ کرے گا. میں جوڈیشری کو بلیم کرتا ہوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوئی بات نہیں کر رہا. اس دن بھی بات ہوئی, صافی صاحب موجود تھے, پورے بلوچستان کا رزلٹ رک رہے ہیں, کوئی الیکشن کمیشن پہ بات نہیں ہوئی.
कोई जुडिशरी पे बात नहीं, कोई सुआ मोटो नहीं लिया गया, कोई जलूस नहीं निकला। आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो क्लीन चिट दे रहे हैं वहां लाहौर में, सब कुछ ठीक हुआ है, उनकी तरफ से कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कोई मीडिया में प्रोग्राम नहीं हो रहे। इसको डिसमिस होना चाहिए था फखरू भाई को। बाकी छोड़ दे मुल्क को कि बलोचिस्तान के रिजल्ट्स कैसे 3 दिन रोके हैं। अख्तर महंगल इतना रिस्क लेके आए हैं, बीएलए की हिट लिस्ट पे वो हैं, एस्टेब्लिशमेंट की हिट लिस्ट पे वो हैं, वो रोते रहे रात को जियो टेलीफोन पे, वो जाके कॉल्स करते रहे, बताते रहे, नोबडी इज देयर टू लिसन। हम बैठे जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं जी बड़ा फेयर ये इलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, भूल जाना चाहिए। पूरा बलोचिस्तान द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एक साइड पे खड़ा है और बाकी 3 सूबे आप दूसरी साइड पे खड़े हैं। आपके 3 सर नहीं, सारे धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, सारे क्लेम्स कर रहे हैं। औरिया जान मकबूल साहब ने हमारे दुनिया टीवी के प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बलोच एरियाज को वहां पे पख्तूनों के जरिए डोमिनेट करवा के उनको जितवाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, औरिया जान के पास ये बकायदा फैक्ट्स एंड फिगर थे। वो डिप्टी कमिश्नर रहे असल के, वो बहुत से 23 साल सर्विस की, औरिया जान मकबूल ने 23 साल बलोचिस्तान में सर्विस की है। आप इन चीजों पे नहीं जा रहे, आप इनको फोकस नहीं कर रहे, आप इलेक्शन कमीशन से वजाहत नहीं मांग रहे, आप जुडिशरी से नहीं मांग रहे। भाई अगर आपको मैं बताऊं रऊफ साहब, अगर मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने क्या क्या बात की है, आप कहेंगे वाकई हम पिछले 10 दिन से ये कह रहे हैं कितना मुश्किल काम है रऊफ साहब। सर आप एक दूसरे मेरे पास पॉलिटिशियन नहीं आते। मसला ये है, मसला ये, मेरी बात सुने, मेरा सवाल ये था हमेशा से, आप ये कह रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, मैं तो ये पूछ रहा था कितने दिनों से, किसी ने धलका 250 कराची से आरओ को बुला के पूछा आप कहां थे? यस वेरी ट्रू। आपने किसी से सवाल पूछा कि बक्से कहां गए? आपने, आपको जो फुटेजेस हम दिखा रहे हैं इतनी स्टार्क, इससे ज्यादा एविडेंस क्या होगा? आपने किसी को सजा दी? किसी से पूछा है आपने कि आपने क्या किया? मामला ये हो गया है, देखें अगर एक फेलियर, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है। मामला क्या है, इन्होंने लेटर लिखा था। खानजादा भाई एक मिनट, आपको याद है फखरू भाई साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाकर मुलाकात की, लेटर लिखा कि जुडिशरी आए और इलेक्शन कंडक्ट करे, आइन कानून में कहीं नहीं लिखा। आपने उन पे एतबार किया, वो आए, आपने पूरी जुडिशरी के जिम्मे लगाया कि आए हमें इलेक्शन करवा के दें। उन्होंने पहले आर्टिकल 63 पे फेल किया, आपके प्रोग्राम में रोते रहे हैं, बिल्कुल टोटल क्लीन चिट दी उन्होंने रॉबर्ट्स को। अब उन्होंने क्या हरकतें की आपके सामने, किसी एक को उन्होंने जहां पे आ वाली बात नोटिस जारी किया, ये जो आ रही है फुटेज आ रही है, उनको कालम करार देना चाहिए था, लोगों को सजाएं देनी चाहिए थी। अब तक तो अदालतें आपकी लग जानी चाहिए थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आज, वो कहते हैं मीडिया को क्या हो गया, अमेरिका हमें शाबाशियां दे रहा है, दूसरे मुल्क हमें शाबाश दे रहे हैं। उनको मुझे समझ नहीं आ रहा, वो किसी और दुनिया में रहते हैं और हम किसी और दुनिया में रहते हैं। सेक्रेटरी साहब को बताने की जरूरत है कि जो बराक ओबामा साहब ने शाबाशी दी है, तो बराक ओबामा साहब नहीं थे फील्ड में, मीडिया फील्ड में था, आप उस दिन फील्ड में थे, मैं जाके पोलिंग स्टेशंस देख रहा था। अगर उन्होंने ओबामा साहब को सुनना है तो ओबामा साहब को सुने और अपने घर पे जाके सोए। मामला यह है सारा कि आपने देखा है, मैंने देखा है कि सूरत हाल पोलिंग स्टेशंस पर कुछ और थी, नताइज चंद पोलिंग स्टेशंस पर कुछ हो रहे हैं। सर इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं रूफ क्लासरा साहब। मामला जुडिशरी को भी लेके मामला शामिल है, सब आने चाहिए ना सर, उसमें मामला ये हुआ शामिल है, सब आने चाहिए। क्यों सेशन जज थे जो रिटर्निंग ऑफिसर बनने बैठे, मगर सूरत हाल इलेक्शन कमीशन से हटके मीडिया का फोकस पॉलिटिकल पार्टीज पे इसलिए गया क्योंकि जब कराची में एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, लाहौर में एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, तो जवाब में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जवाब देने लगी उस पॉलिटिकल पार्टी को। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक मामला बन गया, ना कि इलेक्शन कमीशन स्पेसिफिक मामला। अगर एक सियासी जमात प्रोटेस्ट करती और दूसरी सियासी जमात आके उस पर ना खड़ी हो जाती और उस पर ना तनकीद करती तो मामला इलेक्शन कमीशन स्पेसिफिक रहता। फेलियर उन्हीं का है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर धांधली हुई है, अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स लेट आ रहे थे, अगर उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर लिया तो यह वाकईतन इलेक्शन कमीशन। देखिए जब रेलवे का एक्सीडेंट इंडिया में होता है, रेलवे मिनिस्टर जब रिजाइन करता ना, वो इसलिए रिजाइन नहीं करता कि वो जो सिग्नल खोलना था वो जिम्मेदारी रेलवे मिनिस्टर की थी, क्योंकि उसके नीचे जितना कुछ होता है वो उसकी जिम्मेदारी होती है। मैं जो निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाह रहा वो इसलिए कि जो ऊपर लोग बैठे हैं जिम्मेदारी इन लोगों की है, जिसने जवाब पूछा। अगर हम इमरान की निटी ग्रिटी में जा रहे हैं, नवाज शरीफ की निटी ग्रिटी में जाते हैं, इमरान की निटी ग्रिटी क्या है जाते हैं सर, इमरान की निटी ग्रिटी क्या है? वाई नॉट इलेक्शन कमीशन, वाई नॉट जुडिशरी जिन्होंने इलेक्शन करवाए और आज पूरे मुल्क को रोल कर रख दिया है। इमरान की निटी ग्रिटी क्या है? इमरान की ये निटी ग्रिटी है कि टॉप मैन कौन बना रहा है वो। सर मैं वही कह रहा हूं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि ओहो हम इमरान को भी कर रहे हैं, जरदारी साहब का किया है, गिलानी आपके शोज में किया, इससे ज्यादा किसी गिलानी was the top man, Zardari साहब is the top man। इलेक्शन कमिश्नर की भी निटी ग्रिटी में जाना चाहिए, जुडिशरी जिन्होंने इलेक्शन करवाए उनकी निटी ग्रिटी में जाना चाहिए। हमें कुछ बता के तो दें कि ये जो कुछ सामने नजर आ रहा है ये क्यों हुआ है? आपके नारे मारने से कि हमने सब अच्छा कर दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ज़ईफ था, होम्योपैथिक इलेक्शन कमीशन था, ना फायदा ना नुकसान, ना अहलता, जॉब सी करते सारे, ना अहलता। मैंने तो इलेक्शन जिस दिन हुआ रात को ये आजिज़ाना इल्तिजा की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास रहने का अब कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए
دیکھیے اصل ذمہ دار ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن کے دنوں میں تمام اداروں سے بالاتر اتھارٹی الیکشن کمیشن کا بن جاتا ہے. انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی جو معمولی ایگزیکٹو کے معاملات تھے اس میں بھی انہوں نے مداخلت کی. آپ کو جو رؤوف صاحب بات کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کس نے کہا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ کہ الیکشن اس طرح ہوں گے اور عدلیہ کی نگرانی میں ہوں گے اور عدلیہ سپرویژن کے لیے موجود ہے. اب کراچی میں جو کچھ ہوا، بلوچستان میں جو کچھ ہوا، اور ایک اور چیز جو سب سے بڑی داندھی ہے نا، سندھ میں نہیں سب سے بڑی داندھی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. اب چونکہ بڑے شہروں کے حلقے ہوتے ہیں نا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ قومی اسمبلی میں فاٹا کے امیدوار کا جو رکنی قومی اسمبلی ہوگا اور کراچی اور لاہور کے اس کا برابر ہے. لیکن ہم تو بھی ریٹنگ کے چکر کے مریض ہیں نا. آپ کے فاٹا کے 2 حلقوں میں الیکشن نہیں ہوا. سب سے بڑی داندھی خیبر پختونخوا اور فاٹا میں یوں ہوئی ہے کہ آپ کو 2 پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل سکا، وہ باہر ہی نہیں نکلا. آپ دیکھیں ووٹنگ کی ریشو کو دیکھیں، آپ کے باقی ملک میں پنجاب میں صوبائی حلقہ بھی 60,000 70,000 اس سے جیتا گیا ہے. قومی اسمبلی تو جو بھی جیتا گیا ہے وہ 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے. آپ کے فاٹا میں جو قومی اسمبلی کی جیت ہے وہ 10 سے 20,000 کے درمیان ہے، اور آپ کے خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی جیت جو ہے وہ 20 سے 30-40,000 کے درمیان ہے. اس کا مطلب یہ کہ باقی لوگ ووٹ کے لیے نکلے نہیں ہیں، نہ امن و امان دے سکے، نہ لوگوں کو تحفظ دے سکے. اور یہ حشر ہوا اس کے بعد لوگ سڑکوں پر. اچھا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی نااہلی دیکھے. میں نے اور آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا. اسی الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے آ کے کہا کہ ملک میں شفاف انتخابات ہوئے. تحفہ دیا یہ فخرو بھائی نے آ کے کہا. ایک اور چیز، یہ ریکاؤنٹنگ یہ کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے، 2 دنوں کا کام ہے. یا ایون اگر کچھ حلقوں میں اعتراض ہے تو ری پولنگ جو ہے وہ بھی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. یہ آخر کس مرض کی دوا ہے یہ الیکشن کمیشن؟ اور ہم نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. تحریک انصاف اگر سڑکوں پہ نکل آئی، یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا. پہلے دن ان کو خود نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اگر کسی جگہ پہ معمولی بھی اعتراض آئے تو ریکاؤنٹنگ کر لیں. ابھی تو فنگر پرنٹس کا وہ بھی نادرا سے آپ کرا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی انہوں نے جب تک لوگ سڑکوں پہ نہ آئے، میڈیا میں نہیں ہوا. سلیم صافی صاحب بقول سیکرٹری الیکشن کمیشن کے، آپ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. انہوں نے آج پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ اتنا اچھا الیکشن ہم نے کرایا. اوباما اس کی تعریف کر رہا ہے. اصل میں زیادتی فخرو بھائی کے ساتھ ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ آرمی چیف ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو پہچانتا نہیں ہے کہ میرے سامنے آرمی چیف بیٹھا، اور آپ ان کو پورے ملک کا الیکشن کنڈکٹ کرنے دے رہے ہیں. جن لوگوں نے ان کو الیکشن کمشنر بنایا ہے اور دوسرے ذاتی وہ پرائم منسٹر کے. اچھی بات تھی کہ آپ آرمی چیف بچانے کی ضرورت نہیں، مشکل فیصلے کرنے تھے آپ کو. سیکرٹری الیکشن کمیشن کو آپ مجھے بتائیے، گیلانی صاحب اس دن بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے مانا کہ میں نے بہت بری حکمرانی کی تھی، صرف ہار کی ذمہ داری قبول کی. لیکن ایک چیز اس کے ساتھ مانتا ہے اس ملک میں اپنی خامی. سیکرٹری الیکشن کمیشن کون سی ڈفرینٹ؟ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انڈیویجولز واقعات ہیں. اس مرتبہ انسٹیٹیوشنلائز سطح پہ یا ملکی سطح پہ یا کسی جماعت کی طرف سے کوئی داندھی نہیں ہوئی ہے. جو سب سے بڑے ڈیفیٹرز ہیں انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی اور ANP وغیرہ نے. جماعت کی طرف سے نہیں ہوئی تو یہ جو رؤوف کلاسرا صاحب ایک ایگزامپل دے رہے تھے یہ حلقے کی چودھری نثار والے کی، سر بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو خوش ہوئی ہے اتنی بڑی کرپشن کے بعد. چودھری نثار صرف لوٹنگ کے بعد ایک صوبہ پورا ہاتھ چاڑ کے 5 سال مزے کرے. اب مسئلہ یہ ہے، میں بریک لے لوں. چودھری نثار صاحب نے کی ہوگی نا، بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ڈریسنگ آرگومنٹ آ رہا ہے. کاشف ماجد صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت نے شہباز شریف کی، پنجاب کے عوام نے شہباز شریف کی پرفارمنس کو ریوارڈ کیا ہے تو سندھ کے عوام نے ہماری پرفارمنس کو ریوارڈ کیا ہے. اب کیا جواب ہے اس آرگومنٹ کا؟ پرفارمنس ہم دکھاتے رہے تو کہ آپ کی پرفارمنس کہتی. بریک کے بعد یہ ساری نکات، 2 مسائل، 2 نکات جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ایک، فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو اس لیے نہیں لایا گیا تھا کہ وہ آئیں بیٹھے رہے اس کے بعد ہمیں کہیں کہ تحفہ دیا، اس لیے کہ جہاں مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ایک ایسا آدمی وہاں بیٹھا ہو جو مشکل فیصلہ کرتے ہوئے ڈرے نہیں. اب ریکاؤنٹنگ، فنگر جو تھم پرنٹس ہے اس کو کاؤنٹ کرنا دوبارہ ایک مشکل فیصلہ ہے. ایک حلقے میں اگر ثابت ہو گیا، 4 میں ثابت ہو گیا تو یہ لہر بیٹھ جائے گی ساری جگہ کہ شاید پورے الیکشن دھاندلی کے ساتھ ہوئے. لیکن مشکل فیصلہ ہے، آپ کو کرنا چاہیے تاکہ کریڈیبلٹی ان انتخابات کی رہے. وہ لوگ جو سڑکوں پر بیٹھے ہیں وہ کم از کم سڑکوں پر اس وجہ سے نہ بیٹھے رہے کہ جی ہمارا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا ہے. تو کیوں آپ نے یہ مشکل فیصلے نہیں کیے اور کیوں آپ فنگر تھم امپریشنز جو ہیں اس کے بارے میں اتنے خوف زدہ ہیں؟ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.